السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. پاکستان مسلم لیگ نون میں بیانیے کی جنگ جاری ہے. نون لیگ کے صدر شہباز شریف ایک طرف ہیں تو پارٹی کا بیانیہ جسے نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہا جاتا ہے وہ ایک دوسری طرف ہے. شہباز شریف کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں شکست پارٹی کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ہوئی ہے. نواز شریف کہتے ہیں شکست دھاندلی کی وجہ سے ہوئی ہے. شہباز شریف کے انٹرویو کے بعد نواز شریف نے بھی ٹویٹ کیا اور نام لیے بغیر ہی شہباز شریف کے بیانیوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. نواز شریف لکھ رہے ہیں کہ ان کی جدوجہد چند سیٹس کی ہار جیت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تو آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہیں. نواز شریف کس کی غلامی سے آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں اور شہباز شریف پھر کس کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں؟ شاید مسلم لیگ نون کی اسی کنفیوژن کے باعث وہ ایک کے بعد ایک الیکشن میں شکست کھا رہے ہیں. شہباز شریف کی پارٹی میں تنہائی کا اندازہ اس بات سے بھی ناظرین لگایا جا سکتا ہے کہ اب مسلم لیگ کی دیگر لیڈرشپ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو ماننے سے انکاری ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل کھل کر کہا ہے کہ 2018 میں شکست کی وجہ پارٹی کی حکمت عملی نہیں تھی بلکہ یہ سب پہلے سے طے تھا. مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی طرف سے میرے ساتھ فردوس عاشق آوان صاحبہ پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. نہال صاحب آپ سے بات کا آغاز کر رہی ہوں. سر، شہباز شریف نے شکست کی وجہ حکمت عملی بتائی. شاہد خاقان عباسی نے کہا ایسا نہیں ہے، مسلم لیگ نون خود سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ شکست کیوں ہوئی ہے یا صرف عوام میں کنفیوژن رکھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم لیگ کی شکست کی وجہ بہت پرانی ہے اور بڑی کھلی کتاب کی طرح ہے. پیناما سے شروع ہو جاتے ہیں. جب پیناما لیکس بنایا گیا تو اس زمانے میں نواز شریف صاحب کا نام پیناما لیکس میں نہیں تھا. زبردستی لایا گیا انہیں اس کے اندر اور ان کے بیٹے کے احکامے پہ کہ احکامہ ان کے پاس ہے اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس پہ سب سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اور اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب دھرنا دیا گیا تھا 2015 میں اور سی پیک کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا کہ غیر جمہوری قوتیں نہیں پسند کرتی نواز شریف کی جو پاکستان بلڈنگ پالیسیز ہے اس کو، اور مختلف طریقے سے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک سازش شروع ہو چکی تھی نواز شریف صاحب. ہاشمی صاحب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کی بات کا کو رسپونڈ کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی درست نہیں تھی. اگر حکمت عملی درست ہوتی سر تو نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے تھے. سر حکمت عملی وہ حکمت عملی حوالے ہمارے نہیں، وہ حکمت عملی بتا رہے ہیں کہ جو ریاست کو الیکشن کروانا تھا اور جو ریاستی اداروں نے غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں کرا اس حکمت عملی کی بات کریں کہ اس حکمت عملی کی بات کریں کہ اس صحیح وقت پہ اس کو نشاندہی کرنی چاہیے تھی کہ یہ آیا ہے. آپ کے ٹیلی ویژنز نے دکھایا ہے کہ کس انداز سے کہا گیا کہ ہم ووٹ سے شکست دیں گے، کس انداز سے کہا گیا کہ اس حکومت کو چینج کرنا ہے. یہ کانسپریسی تھی کہ چائنا کو اس خطے میں جگہ نہ بنانے دیا جائے، پاکستان سی پیک سے آگے نہ بڑھ جائے، پاکستان کی معیشت ترقی نہ کرے، پاکستان میں رول آف لا نہ ہو، پاکستان میں مضبوط جمہوری کردار نہ ہو. یہ تو obvious تھا. صحیح سر، اگر ان کا مقصد یہ تھا جو ابھی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو پھر سر یہ کیا ہے؟ شہباز شریف کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں، ماضی پر مٹی ڈالیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ کمیشن بنائیں، جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے بات نہیں بنے گی. سر مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے؟ ایک بار ہی طے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ان دونوں کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سی او ڈی میں یہ تھا فیکٹ فائنڈنگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی. شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ اور ٹروتھ اینڈ یہ دونوں کو ملا کے دیکھیں کہ آپ آگے بڑھیں. یہ صرف ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان اداروں کو. سر شہباز شریف نے کسی کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا. ہاشمی صاحب شاید آپ نے غور سے نہیں سنا، وہ کہہ رہے ہیں ساری باتیں ختم کریں آگے بڑھیں. میں نے کہا نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. جب پڑھے دیکھیے دونوں ہمارے پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو نعرہ قائد اعظم کا تھا، جو نعرہ مسلم لیگ کا ہمیشہ سے رہا ہے، ووٹ کو عزت دو. جب بھی ووٹ کو عزت دیا گیا پاکستان ترقی کرتا رہا، معاشی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ، اندرونی طور پہ بھی. نواز شریف کے دور میں جو اندرونی خلفشار تھا اس کو نواز شریف صاحب نے قابو پا لیا. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو صحیح طور پہ استعمال کر کے معیشت پہ قابو پایا، اندھیرے پہ قابو پایا، بجلی گھر بنائے، معیشت کو بہتر کیا. اور کیا کریں، وہ مہنگائی کا خاتمہ کیا. آج اس نظام میں جہاں پہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آج اس نظام میں جہاں بےروزگاری عروج پہ ہے، کیا سچ دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ؟ کیا سچ دکھا سکتے ہیں آپ؟ کیا جو ٹروتھ ہے وہ بات بتا سکتے ہیں؟ جو دھاندلی ہو رہی وہ بیان کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ
اسلم بیگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اسلم بیگ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجبوری ہے, میرے اقتدار کی مجبوری میں. انہوں نے کیا لکھا نواز شریف کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کو پھنسایا گیا, کس طرح سے ان کو کورٹ سے ان کو سزا دلوایا گیا, کس طرح سے ان کو بے دخل کیا گیا پروسیس سے. ہاشمی صاحب جو دو الگ الگ باتیں ہیں. اب سر جو انڈیا میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ بھی کتابوں میں بہت کچھ کہتے رہے سر, انہوں نے بھی بڑی باتیں کی ہیں سر. ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں نا ابھی یہ ٹروتھ کمیشن کے حوالے سے ہمیں الگ الگ لگ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے جو چھوٹے میاں صاحب نے کہی یا جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہی. فردوس صاحبہ مجھے بتا دیں, یہ ٹروتھ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے محترمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ آپ نے بڑا مشکل میں ڈال دیا ہاشمی صاحب کو کہ وہ ٹریپ میں ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کنفیوز ہیں اور وہ دو بیانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں جیسے پوری کی پوری نون لیگ پھنسی ہوئی ہے. اور یہ آپ کو دو بیانیوں میں جو گمسان کی جنگ چل رہی ہے اس کا کمال اور کارستانی ہے کہ ہاشمی صاحب جیسے جو بہت زیادہ کمیٹڈ ورکر ہیں جماعت کے, ان کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس کی طرف دیکھیں. مطالبہ ان کا پورا کر دیں نا, ونس فار آل آسانی کر دیں. بیانیہ ہے فردوس صاحبہ دیکھیں کمیشن بنا دیں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شہباز شریف نے نواز شریف کی پالیسی سے اختلاف کیا, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ ہماری حکمت عملی درست نہیں تھی اور انہوں نے کھل کے مریم کی پالیٹکس کو ٹارگٹ کر کے تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو مریم کا جارحانہ رویہ ہے اور اداروں کو متنازع بنانے کی حکمت عملی ہے وہ الٹیمیٹلی عوام نے ناپسند کی ہے اور عوام نے اس بیانیے کو مسترد کیا ہے. لہٰذا جو چیز عوام کو پسند نہیں ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی حکمت عملی کو آج سر نو ترتیب دینا چاہیے. تو یہ ہاشمی صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کا صدر اور آپ کا سزا یافتہ لیڈر دونوں جو ہیں اس وقت ایک مختلف پولز پہ کھڑے ہیں اور جب آپ ایک پول پہ آپ کا نہ نظریہ ہے, نہ آپ کی کمٹمنٹ ہے, نہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, نہ اس پبلک کے ساتھ ڈیووشن ہے, صرف اور صرف پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اور پولیٹیکل انٹرسٹ جڑا ہے آپ کا جس کو پاکستان میں سیاست کرنی ہے وہ پاکستان میں کاروبار بھی کرے, پاکستان میں آ کے سیاست بھی کرے, لیکن یہاں کاروبار بھی باہر ہے, بچے بھی باہر ہیں, فیملی بھی باہر ہے, لیکن سیاست پاکستان میں ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ گھر کی لڑائی جو ہے انہوں نے ٹی وی پہ آشکار کی ہے اور انہوں نے اوورآل یہ بتا دیا کہ نون لیگ کا مستقبل تاریک ہے. صحیح. اچھا نہال ہاشمی صاحب, نواز شریف صاحب کے بیانیے پر ہمیں چند نام نظر آتے ہیں جو بات کرتے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ اور شاید ایک دو اور ہیں مزید. باقی لیڈرشپ سائیڈ لائن ہے جس میں ایاز صادق ہیں, رانا تنویر جیسے بڑے نام شامل ہیں. سر دیکھیں جو سائیڈ لائن ہے وہ اپنی ان کی سوچ ہوگی, مگر وہ نواز شریف کے بیانیہ اور نشان سے الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں. یاد رکھیے گا نواز شریف کا بیانیہ اور اس کا جو نشان ہے, جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, وہ اصل بات کرتا ہے. جو اس نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دیے, جو اس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, معاشی قوت بنایا, انفراسٹرکچر کی قوت بنایا, پارلیمانی قوت بنایا, وہ اصل چیز ہے. عوام میں جب جاتے ہیں, جب لوگ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, جب لوگ ہوائی جہاز پہ اڑتے ہیں, جب لوگ پورٹس کو دیکھتے ہیں, جب لوگ پاکستان کی اچھی درسگاہوں کو دیکھتے ہیں, ہسپتالوں کو دیکھتے ہیں, تو اسے نواز شریف یاد آتا ہے. اور جب لوگوں کے گھروں میں اندھوروں سے ہاشمی صاحب اتنا کچھ کیا سر میاں صاحب نے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی ایک بات کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ میاں صاحب نے ابھی ان دنوں میں کیا ہے وہ فرتے جذبات میں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, وہ جذبات میں کہہ گئے سب کچھ. نہیں, میاں نواز شریف صاحب کوئی بات جذبات میں نہیں کہتے ہیں. آپ تاریخ کے اوپر مٹی نہیں ڈال سکتے, حقائق آئیں. آپ آج بھی میں کہہ رہا ہوں فیکٹیشن بنا لیں کہ کیا کیوں اور کیسے ہوا. سر یہ تاریخ پہ مٹی سر شہباز شریف صاحب نے ڈالی ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ ٹی وی پہ بول رہے ہیں. آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں.
وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی نہیں ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان کی اہمیت ہے. پاکستان ہے تو ہر چیز ہے. پاکستان تب آگے بڑھے گا جو خواب تھا قائد اعظم کا, اقدار کی سیاست, کردار کی سیاست, انتظام کی سیاست, سچائی کی سیاست کرنا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تاریخ آج نہیں تو کم لکھے گا کہ نواز شریف پاکستان کے ایک عظیم قائد تھا, عظیم رہبر تھا. اور ان کے بعد جو ابھی فردوس بھی کہہ رہی تھی, یہ ایک چھوٹی لیول کی باتیں, سوچ ہی نہیں ہے جو نواز شریف کی سوچ ہے وہاں تک. اور دیکھیے قائد شہباز صاحب کا بھی نواز شریف ہی ہے, میرا بھی نواز شریف ہے, کروڑوں لوگوں کا قائد نواز شریف ہے, مریم کا بھی قائد نواز شریف ہے. قائد ہے سر, لیکن مان نہیں رہے, یا آپ لوگ کیا یہ ڈسپیوٹ ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, یا پھر یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے جو نون اور شین کی بات ہوتی رہتی تھی. ون ویری کلیئر ہے, یہ ہمیشہ رہے گا ووٹ کو عزت دو. ہم نے جب ووٹ کو عزت دیا تو پاکستان حاصل کیا ہم نے فلسطین کے مسلمانوں نے. جب ہم نے ووٹ کو عزت دیا تو ہم نے موٹر وے میڈم سے بات کرنی ہے. نیہال صاحب, میں نے میڈم سے بات کرنی ہے, ان کے لیے دیگر کوشچنز بھی ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ سن کر جائیے گا. سر محترمہ, شہباز شریف صاحب کو عزت مل رہی ہے مسلم لیگ نون میں؟ یہ آپ نے لائیو شو میں دیکھ لی کتنی عزت انہوں نے اپنے صدر کو دی ہے. بات یہ ہے کہ جس نواز شریف کی یہ بات کر رہے ہیں اور ان کی خوبیاں گنوا رہے ہیں, اس نواز شریف کو عوام جو ہیں وہ مسترد کر چکے ہیں. یہی بات ہاشمی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ شاہی دور ختم ہو گیا ہے. یہاں پہ رول آف لا جس کی یہ بات کر رہے تھے, ہاشمی صاحب ہاسپٹل گنوا رہے تھے. ان سے صرف ایک سوال کر دیں کہ اگر یہاں اتنے ہاسپٹل نواز شریف نے بنا دیے تھے یا اپ گریڈ کر دیے تھے تو انہیں اپنا علاج کروانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ایک اینٹ نہیں لگا سکے کسی ہاسپٹل میں. فردوس صاحبہ, مریم کہتی تو ہیں, وہ کہتی تو ہیں کہ آج گارنٹی دے دیں ان کی زندگی کی. عمرہ کا پاکستان نہیں ہے. وہ تو ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں آج ان کی گارنٹی دے دیں, وہ اگلی فلائٹ سے بلوا لیں گی میاں صاحب کو پاکستان میں. مریم صاحبہ کہہ تو چکی ہیں. نیہال ہاشمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میڈم آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. جی آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ سوال لے لیں. میڈم ایسی خبریں آ رہی تھی وفاقی کابینہ کے ارکان کی مخالفت کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کو تجارتی مقاصد کے استعمال کا ایجنڈا مؤخر کیا ہے, اور وزارت ہاؤسنگ کابینہ میں وزیر اعظم ہاؤس کو کرائے پر دینے کی سمری لائی تھی. مستقبل میں اس معاملے پر غور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جتنے بھی نیشنل ایسٹس ہیں ہمارے, ان کو عوامی مفاد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ یہاں پہ جس طرح کا ایک عیش کے ساتھ جڑا سرکاری سٹرکچر ہے, اس کو آسٹیرٹی کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. وہ اپنی ذات سے اس عمل کا آغاز کر کے اس وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش پذیر نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. ان کا کوئی علیحدہ سے اپنا کوئی وزیر اعظم کا کیمپ آفس نہیں ہے. اسی طرح وزیر اعلیٰ کا بھی یہی جو آسٹیرٹی ڈرائیو ہے جس کو ہم آگے پروموٹ کر رہے ہیں. جو ہاشمی صاحب کا پاکستان تھا, وہ پاکستان کو قرضوں میں ڈبو کے پر کیپٹا انکم ہماری جو تھی اس کے بدلے میں یہاں پہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو فیوچر یہ ممکن ہے فردوس صاحبہ مقروض کر کے گیا. جی ان فیوچر یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو کرایہ پر دیا جائے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کا یہ کیبنٹ کا استحقاق ہے. اگر کوئی ریکمنڈیشن اور سمری آتی ہے تو وہ کیبنٹ کا ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے, اس پہ کنسنسس ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ فردوس عاشقاوان صاحبہ. پروگرام جوتنی کوئکلی ناظرین آگے بڑھ رہی ہوں. اسلام آباد کی بات کرنے جا رہی ہوں. پچھلے کئی سارے دنوں سے اسلام آباد میں بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. اب یہ ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں؟ یہ دارالحکومت ہے, یہ دارالمصائب ہے. ایک کے بعد ایک اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے. نیا تنازع آیا, کچھ تصاویر پر ہے یہ نیا تنازع جو یادگار قائد اعظم کے مقام پر لی گئی ہیں, جس میں دو لوگ ہیں, کچھ ایسے لباس اور کچھ ایسے گیٹ اپ میں کھڑے ہوئے ہیں جس پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. عقب میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے, ان کا مونومنٹ ہے, اور ان کے رہنما اصول لکھے ہوئے ہیں. اب یہ جو تصاویر ہیں یہ مسٹیکل شاعری کے نام سے بنائے گئے ایک پیج پر اپلوڈ ہوئی ہیں, انسٹاگرام کے پیج پر اپلوڈ ہوئی ہیں. غالباً اس تصویر میں نظر آنے والے ان دونوں افراد نے اس نام سے ایک میوزیکل بینڈ بھی بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر ان کے اسی طرز کے لباس میں کچھ اور ویڈیوز بھی موجود ہیں, لیکن یادگار قائد اعظم کے پاس لی گئی
جب یہ تصاویر وائرل ہوئی ہیں تو اس پیج کو ٹیگ کر کے لوگوں نے تنقید شروع کر دی ہے, اسے توہین آمیز قرار دیا جا رہا ہے, جس کے بعد ایڈمن نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے, ہم اپنے کام اور پاکستان میں فیمنسٹ جہاد کے خلاف کمر بستہ ہیں. ہمیشہ کی طرح ہم اس سرزمین کی بہتری کے لیے کام جاری رکھیں گے تاکہ اسے خوفناک مردوں کی گرفت سے بچایا جا سکے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ انہیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, جس کے بعد یہ پیج ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. عوامی دباؤ پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اس حوالے سے لوگوں سے مزید معلومات فراہم کرنے کا کہا ہے, اس پر بات کروں گی. ساتھ ہی ایک اور معاملہ سیکٹر F11 سے 25 سالہ لڑکی کی بوری بند لاش ملی ہے. چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات ہیں لیکن شناخت اب تک نہیں ہو سکی ہے. دوسری طرف ناظرین, بنی گالہ میں ریٹائرڈ میجر شاہد رحمان اور ان کی اہلیہ کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا ہے. ملزمان کا فی الحال کوئی اتا پتہ نہیں ہے, لیکن کیا اس شہر کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے؟ کیا اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ انتہائی اہم مقام پر متنازع شوٹ ہو جاتا ہے, جب تک وہ وائرل نہیں ہوتا کوئی نوٹس نہیں لیتا, انتظامیہ کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوتی. نوجوان لڑکیوں پر ظلم اس شہر کا معمول بن گیا ہے, جس شہر کا امن مثالی ہونا چاہیے, آخر وہاں ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتی ہوں. فاروق بٹر صاحب ہیں, ایس پی اسلام آباد. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب. سر, یادگار قائد اعظم پر یہ فوٹو شوٹ ہوا ہے, ایک جانب سے خاصی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, دوسری طرف وہ جو خاتون اور مرد شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کیا پولیس کو شکایت ملی ہے ان کی جانب سے یا ان کے خلاف کسی نے کوئی شکایت جمع کروائی ہے؟ کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ ایک معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بھی فیملی سے جوڑا جا رہا ہے اسے. اچھا جی, بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو پاکستان کے ایک بڑا مطلب مشہور پوائنٹ ہے ایکسپریس ہائی وے پہ, اس کے حوالے سے تھوڑی مس انفارمیشن جو ہے نا وہ مل رہی ہے کہ شاید کوئی مطلب جوڑے نے کوئی فوٹو شوٹ کروایا ہے. تو اس کی کوئی فارمل کمپلینٹ ہمارے پاس ابھی نہیں تھی, تو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ایسرٹین کرنے کی کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی یہ لوگ کون ہیں, اور یقینی بات ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو اس کی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. صحیح ہے, یعنی ابھی تک آپ کے پاس کوئی فارمل کمپلین نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا سر, یہ جو F11 سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی ہے, قتل کی تصدیق ہوئی ہے, لاش کی شناخت ہوئی ہے ابھی تک؟ جی, یہ وقوع ہے جی 30 جولائی کا, اور تقریباً دن 1:45 پہ ایک شخص جس کا نام آفتاب حسین شاہ ہے, وہ گولڑا کا رہائشی ہے, گاؤں سنیاڑی کا رہنے والا ہے. اس نے F11 سے مہرآبادی کی طرف ایک چھوٹا سا راستہ نکلتا ہے, اس راستے پہ ایک ڈیڈ باڈی دیکھی اور وہ اس نے پولیس کو اطلاع کر دی. تو پولیس کو اطلاع کرتے ہی فوری طور پہ جو متعلقہ SHO ہیں اور جو ان کا سٹاف تھا وہ وہاں پہ پہنچا, اور انہوں نے ڈیڈ باڈی کو پمز شفٹ کروایا اور اس کی جو لیگل کاروائی ہے یعنی پوسٹ مارٹم ہے وہ کنڈکٹ کروایا. اس کے بعد جو ہماری ضابطے کی کاروائی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کے فنگر پرنٹس لفٹ کرنے کی کوشش کی. جو ہمیں ظاہر ہے ڈیڈ باڈی جو 1-2 دن پرانی لگ رہی تھی, اس میں سے جتنے بہتر فنگر پرنٹس اٹھا سکتے تھے وہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح سے DNA سیمپلز لیے گئے ہیں, اور جتنی بھی ایویڈنس موقع پہ یا اس کے ارد گرد ہمیں مل سکتی ہے وہ ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں. سیکنڈلی اس کا ہوتا یہ ہے کہ ہم ہیو اینڈ کرائی نوٹسز ہوتے ہیں, اسی طرح سے وائرلیس کی ہماری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ جو قریبی اضلاع ہیں وہاں پہ ہوتی ہے. تو یہ سارے پروسیس ہم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو آئیڈینٹیفائی کر سکے وہ ہمیں مل سکے. تو ہماری پوری ایفرٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے قانونی کاروائی بھی ہو. باڈی آئیڈینٹیفائی ہو. سر, یہ سیف سٹی ایریا ہے, یہاں پر تمام میں غالباً کیمراز لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے اس سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ لاش کب آئی ہے, کون پھینک کر گیا ہے, اس پر ہو رہی ہے کوئی فردر انویسٹیگیشن؟ سر جی بالکل, اس ایریا میں ڈائریکٹلی کوئی کوریج نہیں ہے سیف سٹی کی, جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا پریشانی کا بھی سامنا ہے, کیونکہ اسلام آباد کا ہر ایریا یا ہر جو اسکوائر فٹ ہے یا میٹر ہے اس کو تو نیچرل بات ہے کہ کوئی بھی سٹی جو ہے نا وہ کور نہیں کر سکتا کیمراز کے ذریعے سے. سیم گوز فار اسلام آباد سیف سٹی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایریا میں یہ جو لوکیشن ہے یہ بیسکلی مہرآبادی کی گولڈا کی کچی آبادی کی لوکیشن ہے, جسٹ اپوزٹ ٹو F11-2. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایریا میں جتنی بھی آنے والی پچھلے 2 دن کی جو کہ پرابیبلی ٹائم آف ڈیتھ ہے, تو اس
2 दिन के अंदर जितनी भी वहाँ पे गुजरगाह हुई है, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन हुई है, कोई पैदल बंदा आया है, उसको हम चेक कर सकें। सर आप कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा से हम उसको फारूक साहब, आप कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन पुरानी आपको लाश देखकर लग रही है। सर लाश की कंडीशन कैसी है? फिंगरप्रिंट्स भी आपको बेहतर लेने के लिए आपको मुश्किलात का सामना हुआ है, जरा लाश की कंडीशन के हवाले से बता दीजिएगा। जी, कंडीशन उसकी जो है ना, ज़ाहिर है उसकी डीकम्पोजिशन जो है ना वो हल्की हल्की सी, जैसे एक रिगर मोर्टिस डेवलप होता है और बॉडी में स्वेलिंग होती है, ये सारी चीज़ें मौजूद थी, जिससे हमें लग रहा था कि ये लाश थोड़ी पुरानी है, ये फ्रेश नहीं है। तो उसका पोस्टमार्टम और जो फाइनल ओपिनियन होगी वो डॉक्टर्स देंगे। हम तो एक बज़ाहरी जो हम बात कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टिगेटर, वो हम बात कर रहे हैं। जब इसकी पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट से हमें क्लियर होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और फर्दर ये कि इसकी इंजरीज क्या क्या थी। वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स डिटरमिन करेंगे। सही। अच्छा, ये बनीगाला में रिटायर्ड मेजर के घर में सर घुस के कोई उन्हें और उनकी अहलिया को कत्ल करके फरार हो जाता है, पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। ये तो इंतहाई हसास इलाका है ना, सेफ सिटी के तहत जा वजह कैमरे भी लगे हुए हैं, कुछ नहीं पता चल सका कोई जाती दुश्मनी है या कोई और वजह है जो अब तक पुलिस को समझ ही नहीं आई हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं एसपी सदर जोन इस्लामाबाद हूं और ये वाला जो डेड बॉडी मिली है एक खातून की जो 25 से 30 साल की, जिसकी आप क्वेश्चनिंग कर रहे थे, ये मेरा एरिया था। इसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो मेजर साहब वाला इंसिडेंट हुआ है और वो जो पहले वाला भी वो जो फोटोग्राफी वाला इंसिडेंट है, उसकी मैं आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे सकता कि वो मेरा एरिया नहीं है और मैं उस पर कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्रोमाइज हो। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक भुट्टर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक तरफ अमन बिगड़ा हुआ है, वहाँ से इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अब लाहौर से एक ही मोहल्ले की 4 बच्चियाँ लापता हुई हैं। हंजरवाल की रिहायशी ये चारों बच्चियाँ 4 दिन पहले 31 जुलाई रात 8:30 बजे से गायब हैं। उम्रें इनकी 10 से 14 साल के दरमियान है। 2 अलग अलग फैमिलीज़ की बच्चियाँ हैं। पहली 2 बच्चियों ने मोहल्ले की 2 और बच्चियों को साथ लिया। ये दोनों बच्चियां लोगों के घरों में काम करती थी। उन्हें साथ लेकर वालिद से मेट्रो ट्रेन में घूमने जाने का कहा और फिर ये घर से निकल गई रात के 8:30 बजे। उसके बाद मोहल्ले के 14 साला उमर नामी लड़का उनके पास गई, वहाँ पर लेके उन्हें घूमता रहा। फिर एक रिक्शे में बैठी, एक हाउसिंग सोसाइटी के करीब उतारा रिक्शे वाले ने और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। पुलिस ने उस रिक्शे वाले को और उमर दोनों को हिरासत में लिया हुआ है। जो खबरें हम तक आ रही हैं उसके मुताबिक पहली दोनों बच्चियां जो अपने बाप को कहकर निकली हैं कि वो मेट्रो ट्रेन के जरिए जा रही हैं, वो दोनों सौतेली बच्चियां हैं, दोनों अलग अलग माओं से हैं। दोनों माओं से वालिद की अलहदगी हो चुकी है और ये दोनों बच्चियां अपने वालिद के साथ रहती थीं। 2 और जो बच्चियां साथ गई हैं उनके वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। घर वालों ने अगवा का शुबा जाहिर किया है। SSP मंसूर अमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं ज़रूर इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि जो अचंभे की बात है वो ये है कि जो 2 बच्चियां जो पहले अपने घर से निकली हैं, अपने बाप को कहकर निकली हैं कि वो रात 8:30 बजे जा रही हैं, मेट्रो ट्रेन में जा रही हैं, वो वालिद के बारे में पुलिस की जानिब से इस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं की गई, उनकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया, कोई अपनी बच्चियों की गुमशुदगी के बारे में नहीं बताया गया। इनफैक्ट जो वालिद साहब हैं वो अपने घर को लॉक करके कहीं रुपोश हो गए हैं, कहीं चले गए हैं। ये खबर भी सामने इस तरह से आई, बच्चों की गुमशुदगी का पता भी इस तरह से चला कि जो ये 2 बच्चियां, जो दीगर 2 बच्चियां हैं जो मोहल्ले में घरों में लोगों के काम करती हैं, उनकी फैमिली ने जब कंप्लेन दर्ज करवाई है तब ये जाकर पता चला है कि इस तरह से 4 बच्चियां लाहौर से गायब हुई हुई हैं। अब ये पंजाब हो नाजरीन या सिंध हो, छोटी बच्चियां, ख़वातीन, तसलसल के साथ तशद्दुद हो रहा है। अगवा, ज़्यादती, कत्ल, मुख्तलिफ नौइयत के मज़ालिम सामने आ रहे हैं। केसेस का ना गोया तूफान है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज़ 1-2 वाक़यात होते हैं मेरे सामने। कराची की 6 साला माहम जिसे पड़ोसी रिक्शा ड्राइवर ने अगवा करके ज़्यादती के बाद कत्ल किया, उसका DNA बच्ची से मैच कर गया है। ये मुलजिम खुद, ये दरिंदा खुद 4 बच्चों का बाप है। उसकी अपनी बेटी माहम के साथ खेलती थी, उसकी दोस्त थी। उसकी अपनी बच्ची माहम से सिर्फ 1.5 साल बड़ी थी। वालिद के मुताबिक मजलूम माहम उस मुलजिम को चचा कहती थी, लेकिन उस बदबख्त ने इसका लिहाज नहीं किया। दोस्ती यारी थी, साथ उठते बैठते थे, शादीशुदा है, इसकी 2 बच्चियां हैं। तकरीबन उसकी बेटी उससे 1.5 साल बड़ी होगी।
कम से कम आदमी को ये सोचना चाहिए कि जो अगर ये मेरी बेटी के साथ इस किस्म घिनौनी हरकत कर रहा था, तो कम से कम उसका चेहरा तो उसके सामने आना चाहिए था, उसको गैरत आना चाहिए, उसको शर्म आना चाहिए थी कि मैं ये क्या हरकत कर रहा हूँ, ये मेरी बेटी की सहेली है, ये मेरे को चाचा चाचा कहती है, अब मैं इसके साथ ऐसे हरकत करते हुए उसको शर्म आना चाहिए। तो ऐसे कातिल की तो सज़ा यही है कि कम से कम इसको सज़ाए मौत तो होना चाहिए, लेकिन सरेआम होना चाहिए। एक और दिल दहला देने वाला वाक़या नाज़रीन ठट्टा में हुआ है, जहां अपनी सगी बेटी को पसंद की शादी की इतनी बड़ी सज़ा दी कि बाप ने अपनी बेटी को बदतरीन तशद्दुद के बाद पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया। मकतूला बेनज़ीर ने 2 माह कबल रजब उन्नड़ नामी शख्स से पसंद की शादी की थी, जिस पर उसके घर वाले शदीद गुस्सा थे। बाप ने बरादरी से फैसला करवाकर बेटी को गाँव बुलाया और फिर ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ मिलकर अपनी सगी बेटी को मुबैना तौर पर मार डाला है, जान से मार डाला है। DSP ठट्टा सरवर विस्त्रो साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सर खुशामदीद आपको कहूँगी, मुझे बताइए पुलिस को वाकई की इत्तला कब मिली है, कितने मुल्ज़िमान अभी तक पकड़े हैं आप लोगों ने, और इस बाप ने एतराफ़ कर लिया है अपने जुर्म का? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मसला ये वाक़या है 27 तारीख को ये वाक़या हुआ है। तो जो इसका मुद्दई है रजब, जो शोहर था लड़की का, उसने थाने पे आके इतला दी कि ये हुआ है, मुझे पता पड़ा है कि मेरी बीवी को जो है वो शोहर वाले वो ले गए, क्या नाम है, मेरे ससुराल वाले के माँ से मिलने के लिए दे दो, वो लेके गए। फिर अब मुझे पता पड़ा है कि उसको डुबो के मार दिया है। फिर उसके FIR लॉन्च की है। उसका वालिद जो है जिसने मारा है और 3 बंदे और हैं, उसके वालिद को हमने गिरफ्तार किया है। सही, वालिद को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस शख्स ने आकर आपको कंप्लेन दर्ज करवाई है वो मकतूला का शौहर था, उसने मजीद क्या बताया? इतनी नापसंदीदगी, इतनी नफरत क्यों कि अपनी बेटी की जान ले ली? बस वो वालिद को बस एक गैरत का मसला था, इसी वजह से जो है ना वो उसने यही काम किया है। लेकिन एक बेटी को बाप तो नहीं मार सकता, लेकिन गैरत के नाम पे जो है ना उन्होंने उसको कत्ल किया है और मिलके साजिश करके। अच्छा विस्रो साहब, मुझे ये बताएं कि किसके साथ मिलके कत्ल किया है? उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंशाल्लाह जो है ना वो ये तो गिरफ्तार है। उनके पीछे भी हमारे SSP साहब डॉक्टर इमरान साहब की हिदायत पे हमने टीम बनाई है, इंशाल्लाह ताला ये भी गिरफ्तार। बाकी जवाबदार सर कितने लोग हैं, कौन कौन है? ये 3 जवाबदार और हैं, एक बाप है इनका, वो भी 3 लोग। और सर कौन है, रिश्तेदार ही हैं? जी। अच्छा सर, है कौन? चचा है, भाई है कौन? ये मतलब ये इनके जो है ना वो भतीजे हैं, कोई उसका दामाद है, लेकिन नाम हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये मसला। सही। अच्छा सर, ये आपने बताया कि जो शख्स आपके पास आया था, जो मकतूला का शौहर था, उसने बताया ये सब कुछ के फ़ोन करके बाप ने बुलाया था घर पे। तो जब बेटी गई थी अपने बाप के घर पे, तो ये शख्स ये शौहर इसके साथ क्यों नहीं गया था? नहीं, ये उसने बोला कि माँ से मिलाने घर लेके जा रहे हैं, तो फिर जो है ना वापस जाएंगे। तो उन्होंने घर तो लेके ही नहीं गए ना, जैसे ही लेके गए बाहर से ही उसको डुबो दिया उन्होंने। अच्छा, वो लेने गए थे जो जहाँ पर ये लड़का लड़की मौजूद थे, वहाँ लेने गया था इसका बाप और दीगर लोग? हाँ, वो दीगर लोग लेने गए थे उनको। अच्छा, अब मुझे बताएं कि शादी के बाद ये लोग रह कहाँ रहे थे सर? उसी इलाके में रह रहे थे जहाँ, उसी गाँव में रह रहे थे? और सर इससे पहले लड़की को धमकियां वगैरह दी जा रही थी घर वालों की तरफ से? वो तो पहले तो थी, लेकिन फिर वो जो है ना उन्होंने 2 महीने जो हो गए, मामला ठंडा हो गया, तो उनको भी यही हो गया कि अभी मसला ठंडा हो गया, इसी वजह से तो उन्होंने दे दी इसको लड़की के भाई माँ से मिल के आ जाए। सही। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी है सर कि पहले उनको धमकियां भी दी जा रही थी, बट स्टिल उस लड़की का कत्ल हो गया। अब मुझे बताएं सर कि सिंध में ऐसे मुल्जिमान भी हैं जो जरगों के जरिए सर रिहा हो जाते हैं। इस बार क्या श्योरिटी है कि ऐसा नहीं होगा सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, झरगे वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपस में ही जो है मसला हो गया था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। विस्रो साहब आप साथ मौजूद थे। दुआ है मेरी कि इस बच्ची को, इस लड़की को इंसाफ मिले। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, एक बार फिर लॉकडाउन 8 अगस्त तक के लिए सिंध भर में नाफिज है। ज़रा लोगों की बात सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पर। गरीब मरेगा भूख से, और इन्होंने पूरा मंसूबा बना लिया है कि गरीब को रहने नहीं देना, सिर्फ अमीर बचेंगे। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, नुकसानात हैं बहुत।
لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں, افلاس سے مر جاتے ہیں, ایک دوسرے کے قرضدار ہو جاتے ہیں. ابھی اس لاک ڈاؤن کو صرف 4 دن گزرے ہیں, عوام پریشان ہے, بل بلا رہے ہیں, اور اس بار سندھ حکومت کے فیصلے کو عوام نے بالکل ہی یکسر جو ہے نا وہ مسترد ہی کر دیا ہے, بالکل پذیرائی نہیں مل رہی ہے. تاجر ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, سبھی سندھ حکومت کے خلاف ایک ہو گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان سے لے کر سربراہ NCOC تک کوئی بھی اس فیصلے کے, سندھ حکومت کے اس فیصلے کے حق میں تو نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں, بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. ایکٹیویٹی رک جائے گی تو چانسز ہے وہ کم تیزی سے پھیلے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے جو پھر دہاڑی دار ہے, غریب طبقہ ہے, وہ کیسے گزارا کرے گا لاک ڈاؤن میں, ان کا کیا بنے گا. کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے, کرفیو لائک لاک ڈاؤن سے اجتناب کریں. یہ صوبہ کوئی اکیلا فیصلہ کر لیتا ہے, نہ کریں ایسے فیصلے. لاک ڈاؤن صرف ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جو 4 دن 5 دن کی چھٹیوں میں امریکہ چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کر. ہم ملک بند کر کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پورے شہر ہفتوں بند کر دیں, یہ اس مسئلے کا علاج نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کے خلاف سندھ حکومت کی سازش ہے. ڈاکٹرز کے کہنے کے اوپر انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا اور ایک مال پانی اکٹھا کرنے کے لیے. اب ناظرین, کراچی کی دوسری بڑی جماعت MQM پاکستان کو تو سندھ حکومت کے فیصلے کو مہاجروں کے خلاف سازش سے جوڑ رہی ہے. کورونا کی وجہ سے پورے شہر کے اندر بھتہ خوری کا بازار گرم کیا ہوا ہے. قائد آباد سے ذرا سا آگے بڑھے تو پورا شہر کھلا ہوا ہے. اس طرح بہت سارے شہر کے اندر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کورونا نہیں ہے. وہ آبادیاں جہاں جہاں ہمارے لوگ بستے ہیں, جہاں جہاں اردو بولنے والے بستے ہیں, مہاجر بستے ہیں, صرف وہاں پر کورونا ہے. لاک ڈاؤن کے اوپر یہ تماشا ختم کیا جائے. چھوٹے تاجر کو آپ روزگار نہیں کمانے دے رہے. کراچی کو نوٹوں کا سمندر سمجھنا بند کیا جائے. کراچی سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. سندھ کے تاجر بھی ناظرین سندھ حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر غریب طبقے کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو لاک ڈاؤن کیوں کیا ہے. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 45 لاکھ لوگ یومیہ اجرت پہ کام کرنے والے اور روز کمانے روز کھانے والے, ان کی ضروریات زندگی کا کیا آپ کے پاس کوئی انتظام ہے؟ آپ یہ فیصلہ واپس لیں. اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے تو پھر ایک ناکام حکومت کے طور پہ ہم آپ کے خلاف سفارہ ہوں گے اور آپ کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے. دوسری طرف ناظرین, سندھ میں ایک دن میں سب سے زیادہ ویکسینیشن کا ریکارڈ. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,22,498 افراد نے ویکسین لگوائی ہے. 80% سے زائد کا تعلق کراچی سے ہے. کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز کے باہر شدید رش لگا ہوا ہے. لوگ ڈرائیو تھرو پر بھی پیدل ویکسین کروانے جا رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ افسوس لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ سم بند ہونے کی فکر ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ سندھ کے تمام مراکز پر ویکسین دستیاب ہے, عوام تحمل سے ویکسینیشن کروائیں. سنیے ان کی بات. بند کرنے کا جو اعلان تھا وہ گیم چینجر تھا ویکسینیشن کے حوالے سے. لوگوں کو بدقسمتی کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اپنے ڈیٹا پیکج کی, اپنی سم کی پرواہ ہے. تو جس طرح ہم اپنی سم کو, موبائل کو پرائیورٹائز کرتے ہیں, اس کو ویلیو کرتے ہیں, اگر ہم نے اپنی جان کو, اپنے بزرگوں بچوں کی جان کو ویلیو کیا ہوتا تو شاید ہمیں اس طرح کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی. تمام مشکلات کے باوجود 2,22,000 افراد نے صوبہ سندھ کے اندر کل ویکسینیٹ کرایا ہے نا. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات کا دعویٰ ہے کہ کراچی میں سب سے کم ویکسینیشن ہو رہی ہے. تنقید نہیں کرنا چاہتے سندھ حکومت کے اوپر, لیکن آپ دیکھیے کہ جو کراچی ہے, حیدرآباد ہے, وہ ویکسینیشن میں بھی سب سے پیچھے ہیں, اور اس لیے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر ہے. اور اسی لیے جو سندھ حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈالے اور اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی گورننس کو کچھ امپروو کرنے کی کوشش کرے. قاسم سمرو صاحب جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں, پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ سندھ ہیں. بہت بہت شکریہ قاسم صاحب. سر, کیا وجہ ہے اس بار وزیر اعظم سے لے کر تمام سیاسی جماعتیں سب کے سب یک زبان ہو گئے ہیں؟ سر, کہیں پر بھی پذیرائی نہیں مل رہی ہے, نہ عوام میں نہ سیاسی حلقوں میں, کوئی پسند نہیں کر رہا آپ کے لاک ڈاؤن کے فیصلے کو. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. مجھے تو اس پہ صرف ہنسی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا. صرف وجہ یہ ہے کہ
کل آپ نے خود دیکھا کہ اسد عمر صاحب نے آ کے وہ تمام چیزیں دوبارہ سے ریوائز کر دی کہ جی ٹائمنگز کم کر دیں، سیف ڈیز کو بڑھا دیا. تو آپ کیوں بڑھا رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ ویریئنٹ اگر کورونا کہیں اور نہیں پھیل رہا تو آپ ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو کھولا ہوا ہے نا، تو آپ ملک کو کھولا رہنے دیتے. وائی سر وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہ کریں. سر ایک منٹ میری بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کس بات نے کمپیل کیا کہ آپ ڈیسیشن پہ آتے ہیں؟ وجہ بتاؤں. کراچی کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں. یہ ہمارے ایم کیو ایم کے صاحبان جو بھی بات کریں وہ اردو بول رہے ہیں، سندھی بول رہے ہیں، اب پتہ نہیں اللہ ان کو سمجھ دے کہ یہ کب اس ایتھنک بیس سے باہر نکلیں گے کہ پاکستان یہ بیماری ایتھنک بیس کی نہیں ہے. کوئی اس بات کو بھی تو سمجھے. یہ بیماری کوئی سندھی بولنے والے، اردو بولنے والے، انگریزی بولنے والے، پشتو بولنے والے، ہندی بولنے والے، پتہ نہیں کس زبان کے لوگوں کو یہ سمجھ آج تک 1.5 سال کے بعد جس طرح سے بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کو ماسک کی امپورٹنس سمجھ نہیں آئی، اس طرح سے ہمارے ان سیاستدانوں کو زبان سمجھ نہیں آئی کہ یہ کسی زبان کو، کسی مذہب کو، کسی رنگ نسل کو یہ وبا نہیں دیکھتی. یہ وبا جو ہے وہ کسی کنٹیجس ہے اور یہ سب میں پھیلتی ہے. اور یہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کراچی کی ڈائنامکس سے بہت ڈفرنٹ ہیں. آپ صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ کو دیکھ لیں کہ اس کے اطراف میں سارے ڈسٹرکٹ آگے کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ سینٹرل بھی اسی میں جاتے ہیں، آپ ساؤتھ بھی اس میں آتا ہے، آپ کا کورنگی بھی وہاں آتا ہے، آپ کا ویسٹ بھی وہاں آگے کنیکٹ ہوتا ہے. تو سر آپ دیکھیں کہ کراچی کی ڈائنامکس میں قاسم صاحب آپ نے لاک ڈاؤن جو لگایا ہوا ہے وہ سندھ بھر میں لگایا ہوا ہے، لیکن کراچی میں اتنی سختیاں ہیں، کوئی دکان کھولے گا تو دکان تو بند ہوگی، بندہ بھی ساتھ ساتھ بند ہو جائے گا. لیکن خیر پور میں آپ دیکھ لیجئے وہاں پر میلہ ہو رہا ہے، دیگر علاقوں میں وہاں پر منڈیاں لگ رہی ہیں، مویشی منڈیاں لگ رہی ہیں، روڑی میں، سانگڑ میں، دادو میں. سر یہ دورہ معیار کیوں پھر؟ نہیں دورہ معیار آپ نے ایک آدھی مثال دے دی. میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں، میں اپنے ڈسٹرکٹ جہاں سے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں وہاں کوئی مویشی منڈی نہیں ہو رہی. وہاں ٹورزم سارا جو اب بارشوں کے بعد تھر میں بارشوں کے بعد زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں وہ سارا ٹورزم بند ہے. وہاں پر رینجرز، پولیس، دکانیں بند کرائے ہوئے ہیں. مٹھی چھوٹا سا شہر ہے، 25 سے 26 ہزار کی پاپولیشن کا، وہ شہر بند ہے. میرے نگر پارکر کا گاؤں جو شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، 7-8 ہزار کی پاپولیشن کا، وہ شہر بند ہے. تو یہ تو اب کہنے کے لیے آپ مزاج کے طور پر کہ جی سندھ کے ایریا بند ہیں، جو سندھی ایریا ہیں وہ بند ہیں، وہ اردو اسپیکنگ ایریا. بھائی ہمارے یہ بیماری میں جو بھی انسان کسی بھی فارم میں اگر انفیکٹ ہوتا ہے، اگر اس کی خدا نہ خواستہ صحت کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے انسان ہے. اس انسان کی امپورٹنس اتنی ہے جتنی کسی اور ایریا میں رہنے کے والوں کی. پاکستان میں کوئی بھی شخص، ہم نے جیسے آپ نے فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ دی کہ سندھ کا، لاہور اور کراچی اور حیدرآباد میں ویکسینیشن کم ہو رہی ہے. بھائی ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے سر آپ انسانی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ہی لوگ ہیں جو اس چیز کو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی بہت شکریہ، پروگرام موجود تھے، وقت ختم ہو گیا. ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.